بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہم ہمیشہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو پر بات کرتے ہیں، اور اس پہلو پہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند واقعات کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ صرف سیرت النبی سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کہ جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارا اور آپ سے تربیت پائی، ان کی زندگیوں سے بھی چند واقعات ہم ضرور بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے پرندوں اور جانوروں کے حقوق، یعنی ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلو وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی علم اور کوئی شعور نہیں دیا جاتا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تربیت صرف سننے سے نہیں ہوتی، دیکھنے سے بھی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کہ بلیوں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی بھی حقوق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے آئے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بھی بدقسمتی سے ایسے واقعات ہماری نظر سے گزرتے ہیں۔ ایک طرف تو عدالت یہ تو کہہ دیتی ہے کہ کتوں کو مارا نہیں جائے گا، گولی نہیں ماری جائے گی، لیکن عدالت یہ آرڈر جاری نہیں کرتی کہ آخر یہ جو کتے باولے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، جو شہریوں کو کاٹتے ہیں، ان کا کیا سدباب کیا جانا چاہیے۔ میری مراد یہ ہے کہ ایک پورا نظم، ایک نظام ایسا وجود میں لایا جائے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ حکومت کی طرف سے، میونسپل کمیٹی کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کتوں کو مارا جائے، اس لیے کہ جب کتے باولے ہوتے ہیں تو وہ شہریوں کو کاٹتے ہیں۔ شہریوں کو کاٹنے پر پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پھر ہم خبروں کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح نوجوان یا بچے وہ بھی باولے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے پاگل ہوتے ہیں، اور ان کی جو موت ہوتی ہے وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا کہ کس طرح وہ انسان تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہمارے ہاں ہیں کہ جن کو ہم نے پہلے دن سے ہی کبھی ایڈریس نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری جہاں سرکار کی ہے، حکومت کی ہے، وہاں پر یہ ذمہ داری شہریوں کی بھی ہے کہ وہ جانوروں کا بھی خیال رکھیں، پرندوں کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کوے آپ کو کائیں کائیں کرتے ہوئے ملیں گے، ان کی آوازیں آئیں گی۔ میں 2 دن پہلے ریکارڈنگ کروا رہا تھا اپنے ادارے کے صحن میں بیٹھ کر، باغ میں بیٹھ کر، باغیچے میں، تو ریکارڈنگ کے دوران ہمارے آس پاس سوائے کووں کی آوازوں کے کسی اور پرندے کی آواز نہیں تھی۔ تو ہم صرف اب کووں کی آوازیں سنتے ہیں، کبوتروں کی، اور اسی طرح چڑیاؤں کی، اور اسی طرح دیگر جو پرندے خوبصورت ہوتے تھے، کبھی ہم دیکھا کرتے تھے، وہ اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ فطرتی حسن سے ہم کبھی بھی فیضیاب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی حسن، کوئی جمال، کوئی خوبصورتی ہے جو اس کائنات میں موجود ہے۔ یعنی ہماری حس جمال جسے کہا جاتا ہے، ایستھیٹک سینس ہی مر چکی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرندوں کے بھی حقوق کو بیان کیا، اور ان کی ایک حیثیت ہے۔ یعنی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی بھی ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے ان کی، کہ جس کی ہمیں تربیت دینے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے، قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورۃ الانعام ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور
ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ الا امم امثالکم، جو تمہاری طرح کا گروہ نہ ہو، تمہاری طرح کی امتیں نہ ہوں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے انسانوں کے گروہ ہیں، امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں اور جو پرندے ہیں، یہ بھی اسی طرح امت ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو گویا کہ انسانوں کو اس میں یہ میسج، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے تمہیں زمین پر جینے کا حق ہے، جیسے پانی پینے کا تمہیں حق ہے، جیسے خوراک کا تمہیں حق ہے، یہاں پر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ چلنے پھرنے کا تمہیں حق ہے، اسی طرح یہ جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے، یہ بھی تمہاری طرح کی امت ہے، تمہاری طرح کی جماعت ہے۔ جیسے تم زمین پر چلتے پھرتے ہو، آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتے ہو، اسی طرح ان کو بھی لینے دو۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان فرمایا سورۃ النحل میں، آیت نمبر 90، فرمایا اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ اب یہ عمومی بات کہی جا رہی ہے، گویا کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں، جس طرح انسان وہاں پر رہتے اسی طرح دیگر مخلوق بھی رہ رہی ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل اور احسان سے کام لیا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا، کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانور جو ہیں، یہ چوپائے، ان کو خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی یہ تمہاری خدمت کے لیے۔ تو واضح بات ہے کہ خدمت ایسے تو نہیں ہوتی، جو آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں، آپ نے اس کو اس کا حق بھی دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ڈرائیور ہے، ایک انسان ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، تو اس کے آپ پر حقوق بھی ہیں، وہ آپ کے حسن سلوک کا حقدار بھی ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں کہ جب لوگ پہاڑی زندگی گزارتے تھے، ریگستانی زندگی گزارتے تھے، جب لوگ دیہی زندگی گزارتے تھے، تو وہاں پر یہی خچر، گھوڑا، اونٹ، یہ بطور سواری کے استعمال ہوتے تھے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ ان کا بھی حق ہے تم پر۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ جانوروں پر ظلم کرنا یہ عذاب کا باعث بنتا ہے خدا کی طرف سے، یعنی خدا کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت کو بلی قید کرنے اور اسے بھوکا مار دینے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا۔ رسول اللہ نے جب یہ بات بیان فرمائی، یعنی گناہ کی شدت پر نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم irrelevant جو مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور جو ریلیونٹ بات ہوتی ہے ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ اب یہ مسئلہ یہاں پر جو ریلیونٹ ہے ہماری زندگیوں سے متعلق، وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ بلی کو قید کیا اس نے، اور پھر اس کو بھوکا بھی مارا، قید بھی کر دیا اور بھوکا بھی مارا، تو فرمایا کہ یہ عمل اس کو جہنم میں لے گیا۔ گویا کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ تم جانوروں کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک مت کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تمہارے فعل سے، جو ایک مکروہ اور ناجائز فعل ہے، ظلم پر مبنی فعل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے بھی تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ یہ باعث سزا ہے، موجب سزا ہے یہ، تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی، بلی کو مار دینا، کتے کو مار دینا، کسی پرندے کو مار دینا، ایسے خام خواہ اس کی جان لے لینا، اگر یہ غیر اہم بات ہوتی تو رسول اللہ اس طریقے سے بیان نہ کرتے۔ تو بیان کرنا واضح کر رہا ہے کہ جانوروں پر ظلم اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال پھر پیدا ہوگا کہ حلال جانور ہے، ہم اس کو ذبح بھی کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں،
تو لیکن اس سوال کا جواب میں آگے جا کر آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جانوروں کی پیاس بجھانے پر رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ یہ حدیث میں ایک موقع پر بیان کر چکا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے اس عمل پر بخش دیا، یعنی اس نے خود پانی پیا تھا اور خود پانی پینے کے بعد اس نے دیکھا کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے تو اس نے اپنے جوتوں کو پکڑا، یعنی ایک اپنے پیر کو لیا اور کنویں میں گیا، پانی بھرا، پھر واپس آیا اور کتے کو پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے لیے بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی میں اجر ہے، یعنی جس جانور کے ساتھ تم نیکی کرو گے اللہ اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ یہیں سے اپنی گفتگو کو ایک وقفے کے بعد جاری رکھتے ہیں۔ وقفے سے پہلے میں یہ بات ایک حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا تھا کہ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی پیاس کو بجھانا، رسول اللہ نے اس پر جنت کی خوشخبری دی۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ اگر ہم اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کیا اس پر بھی اجر ہے؟ فرمایا بالکل، اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بد دعا دینا، اندازہ کیجئے، اس سے بھی منع کیا اور مارنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ بد دعا دینا یعنی بد دعا تو لعنت جیسے کرتے ہیں، یہ تو انسان پر لعنت ہم نے پڑھا قرآن مجید میں کہ منع کیا گیا، احادیث میں بھی آتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ نے جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے آپ نے منع فرما دیا۔ یعنی لعنت کیا ہے؟ یہی ہے کہ دوسرے کی تحقیر ہے، ایک بد دعا کی صورت بن جاتی، کرس ہے یہ۔ رسول اللہ نے جانوروں کو بد دعا دینا، ان پر لعنت بھیجنا، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جانوروں پر لعنت مت بھیجا کرو۔ آپ نے جانور کا چہرہ جلانا یا مارنا، اس کو پیٹنا، آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے چہرے پر مارنے اور داغا مت کرو، صحیح مسلم میں یہ فرمایا، نہ چہرے کو داغا کرو اور نہ چہرے پر مارا کرو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہی معاشرے میں جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اس کی ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ یعنی حیرانی صرف نہیں، انسان یعنی اگر کوئی نرم دل ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے کتے کی حالت دیکھ کر، بلی کو دیکھ کر، یعنی ایسے ہی گاڑی گزار دی اور شغل میں ہی کتے کو مار دیا یا اس کو بیچارے کو معذور کر دیا، لنگڑا کر دیا بلی کے ساتھ، اور پھر جس طریقے سے وہ اپنی ٹانگ گھسیٹ کر بلی چل رہی ہوتی یا کتا چل رہا ہوتا ہے تو دیکھ کر بھی دل دکھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اتنے ظالم کہ جو اس طرح شغل میں ہی، مذاق میں، تفریح میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کتے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، بلی کتنی اذیت میں ہوگی اس حالت میں۔ ہم تو بولتے ہیں نا، بات کرتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا بچہ جو شیر خوار ہوتا ہے تو وہ بتا تو نہیں سکتا، لیکن وہ روتا چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس کے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کہیں کان کا درد ہے یا کوئی سانس کا مسئلہ ہے یا پیٹ میں درد ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ اس کا بازو یا ٹانگ، اس پر کوئی بوجھ تو نہیں آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ماں باپ کیسے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصے میں سے ایک حصہ فرمایا کہ میں نے جو اس کائنات میں جتنی مخلوق رہتی ہے اپنی رحمت کا، محبت اور شفقت کا ایک حصہ میں نے اس ساری کائنات میں بانٹا ہے۔ یعنی ماؤں میں جو محبت ہے، جو باپوں میں محبت ہے، جو رشتہ داروں میں محبت ہے، یہ ساری محبتیں اس ایک حصہ کا جلوہ ہے، اس کا اظہار ہے۔ تو وہ رب کے جو 99% جس کے پاس محبت اور رحمت ہے، تو وہ اپنی اس مخلوق کی اس بے چینی پر اور اس طرح اضطراب پر اور درد پر وہ رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا کہ یہ انسان اس طریقے سے میری مخلوق کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔
یہی صورتحال پرندوں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ تو جس میں روح ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے شغل کے لیے پیدا کیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے لیے مسخر ہیں، ہم ان کو کھا سکتے ہیں، حلال جانوروں کو، لیکن وہ کیسے ان کو ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، وہ پھر رسول اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھیے کہ جانوروں کے اب جو ہم نے بیان کیے ہیں ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں، یعنی بنیادی حقوق 5 جو رسول اللہ نے اب تک ہم نے پڑھے بیان فرمائے، یہ سیاہ ستہ میں یہ تمام تقریباً کتب میں یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ بھوکا نہ رکھو، پیاسا نہ رکھو، زیادہ وزن ان پر نہ ڈالا کرو جیسے خچر اور گھوڑے پہ ڈالا جاتا ہے، چہرے پر نہ مارو، اور فرمایا کہ انہیں کھیل تماشے کے لیے تو مت باندھا کرو۔ اب آئیے سیرت رسول سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا تو ماں چیختی ہوئی آئی، یعنی واضح بات ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بچے ہیں چڑیا کے تو وہ منڈلائے گی، سر پر پھرے گی، چکر لگائے گی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا تو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بچے واپس رکھ دو، تم نے ان کی ماں کو تکلیف دی ہے، یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم نے ان کی ماں کو اذیت دی ہے کہ ماں سے بچوں کو جدا کر دیا۔ اور اسی طرح اونٹ کی شکایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، کاٹتا پھرتا ہے لوگوں کو۔ تو رسول اللہ پھر تشریف لے گئے، لوگ اس سے ڈر رہے تھے، آپ اونٹ کے پاس گئے، آپ نے اس کے سر پر، چہرے پر آپ نے اس کے ہاتھ پھیرا، اور ایسے لگا کہ جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ پھر واپس آئے اور آپ نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک صاحب آگے بڑھے، کہا جی میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کام لیتا ہے زیادہ، لیکن مجھے بھوکا رکھتا ہے، مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتا، مجھے پینے کے لیے نہیں دیتا۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جانور کئی مرتبہ باولا نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا، وہ اس کی بھوک اور اس کی پیاس ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ غزوہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونسلہ دیکھا کہ جس میں پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، مادہ پرندہ۔ رسول اللہ نے دیکھا، آپ نے آگے گزر جانا تھا، صحابہ نے پیچھے سے آنا تھا، آپ نے فرمایا کہ پرندے کو اس کے بچوں کے ساتھ تنگ نہ کرو، منع کر دیا۔ گویا کہ یہ تعلیم دی کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ۔ جیسے میں نے پہلے ایک مرتبہ کسی پروگرام میں بیان کیا کہ کتیا سوئی ہوئی تھی راستے میں، رسول اللہ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی گزرنے والا اس کو بے آرام نہ کرے، جس طرح یہ سوئی ہوئی ہے اپنے بچوں کو لے کر اپنی گود میں اپنے ساتھ، اس طرح یہ سوئی رہے، اس کے آرام کا خیال کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جانوروں پر بیٹھ کر بات کرنے سے منع کیا۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی ہم ان باتوں پر توجہ ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی کتنی توجہ تھی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ باتیں کیے جا رہے ہیں، اور بیٹھے ہم اپنی سواری پر ہیں۔ گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی کی تو خیر ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور ایک شخص آپ کا دوست ہے، کوئی ہے، وہ باہر کھڑا ہوا ہے گاڑی سے، آپ اس سے باتیں کیے جا رہے ہیں، گاڑی بھی سٹارٹ ہے یا بند ہے، آپ بیٹھے ہوئے۔ لیکن جو جانور ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، رسول اللہ نے اس پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی گفتگو کرنی ہے اپنی تو پھر نیچے اتر آؤ، اور جتنی دیر پھر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہو، کہیں بیٹھ جاؤ، کم از کم اس جانور کو تو آرام کرنے دو۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں، اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کتنا درد مند دل رکھتے تھے، کتنا حساس دل رکھتے تھے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ نہیں طریقہ تم نے اختیار کرنا،
کہ تم بیٹھے رہو اور بیٹھ کر تم باتیں کرتے رہو، اوپر نیچے اترو اور پھر بات کرو۔ اسی طرح یعنی الفاظ جو ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کو مجلس نہ بناؤ، اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، انہیں تکلیف نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جانور جب ہم حلال کرتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں۔ تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے جانور، میں تیری جان کبھی نہ لیتا، مجھے تیری جان لینے کی اجازت میرے خدا نے دی ہے، اس لیے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ کسی کی جان بے وجہ نہیں لی جا سکتی، تیری جان لینے کی اجازت مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ذبح کرو، ایک تو فرمایا کہ وہ جو آلہ ہے ذبح کرنے کا، خنجر ہے، چاقو ہے، کچھ بھی ہے، چھری ہے، فرمایا کہ وہ اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ تیز چھری ہونی چاہیے، کھنڈی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جانور کو تکلیف پہنچے، تو ایک ہی دفعہ اس کا گلا کاٹو، سلاٹر کرو۔ اس طرح یہ بھی آداب، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایٹیکیٹس میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ رسول اللہ نے جانور کو اذیت دینے سے منع کیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کیا کرو۔ یہ حساس دل کی باتیں جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے، رسول اللہ نے اپنی جماعت کی، صحابہ کی جو تربیت فرمائی، اب صحابہ کس طرح جانوروں کا خیال کرتے تھے، پرندوں کا خیال کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یا آپ سے یہ بات بیان کی جاتی کہ ایک شخص نے بکری کے بچے کو الگ کیا، آپ نے اسے سزا دی۔ اس شخص کو سزا سے مراد یہی ہے کہ آپ سزا کے طور پر درے لگا دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے سامنے بچے کو چھیننا ظلم ہے، یعنی بکری ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، تو فرمایا کہ ماں کے سامنے بچے کو چھیننا یہ ظلم ہے۔ آپ نے اس شخص کو سزا دی، اور آپ نے بازار میں جانوروں پر زیادہ وزن لادنے سے روک دیا، یعنی باقاعدہ یہ قانون بنا دیا کہ کوئی بھی بازار میں، آپ دیکھیے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے آج بھی، ایک گدھا ہے، اس کے پیچھے ریڑھا لگا ہوا ہے، اس ریڑھے پر آپ دیکھیے کہ اتنا زیادہ سامان لاد دیا جاتا ہے کہ کئی دفعہ حادثہ واقع اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ سامان بجلی کی تاروں سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ انسان بھی منڈیوں میں جائیے تو انسان سامان اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اس دور میں کہ جب دنیا میں روبوٹ سسٹم آ گیا، دنیا میں الیکٹریکل سسٹم آ گیا، لیکن اس دور میں ہمارے ہاں ہماری منڈیوں کی یہ صورتحال ہے کہ انسان، اور وہ بھی بوڑھے، وہ بیچارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جانوروں پر بھی رحم کھانا چاہیے اور انسانوں پر بھی رحم کھانا چاہیے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے سے مراد یعنی وہ ہمارے طریقے پر، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، نہ سنت ہے ہماری۔ ہم اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھیل کے لیے پرندے باندھ کر تیر اندازی کرنے سے منع فرمایا سختی کے ساتھ، اور آپ جو بیوپاری ہوتے تھے جانوروں کے، انہیں آپ فرماتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ابو دردہ صحابی ہیں اور بڑے کمال کے صحابی ہیں۔ اپنے گھوڑے سے آپ یہ فرمایا کرتے تھے سفر کرنے کے بعد
یعنی یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے نا. گھوڑے سے بات کرتے تھے, تم تھکے ہو میں تمہیں آرام دوں گا. کیوں آرام دوں گا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے متعلق مجھ سے سوال ہوگا, حساب ہوگا میرا, مجھ سے پوچھا جائے گا. ابو درداء تمہاری سواری کے لیے گھوڑا تھا اور تم اس سے بے پناہ کام لیا کرتے تھے, اس پر زیادتی کرتے تھے, ظلم کرتے تھے. میں اس لیے تمہیں اللہ کے ڈر سے میں تمہیں آرام کرواتا ہوں, تم تھک جاتے ہو کہ کل قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں تمہاری وجہ سے سرخرو ہو سکوں. اندازہ کیجئے کہ یہ حساسیت کا عالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ نے یہ اپنے صحابہ کی یہ تربیت آپ نے فرمائی تھی. اب دیکھیے کہ جب ہم اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں, اب اس اسلامی قانون کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑی بنیادی باتیں, آپ یوں کہہ لیجئے کہ ریاست اور ایک مسلم معاشرہ, اسلامی معاشرہ اس طرح کا ہوتا ہے, وہاں پر یہ قوانین عملی طور پر نافذ ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا. اگر گورنمنٹ سرکار چاہے تو اس پر سزا متعین کر سکتی ہے, جرمانہ متعین کر سکتی ہے. جانور کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعذیب کے حکم میں آتے ہیں, سزا دینا, عذاب دینا, تکلیف دینے کے حکم میں آتا ہے. اور پھر یہ کہ جانوروں کو, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, کہ جب ذبح کیا جائے تو ان کو تکلیف نہیں دینی, چھری تیز رکھنی ہے, دیگر جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرنا, کھیل تماشے مقابلے کے لیے اذیت نہیں دینی, یہ بھی حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یعنی کتے کی لڑائی ہے, مرغوں کی لڑائی ہے, اور پھر اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی آپس میں لڑائی کروائی جاتی ہے. تو یہ ناجائز ہے, ناپسندیدہ ہے. ہاں, کتے کو شکار کے لیے اس کو, جسے ہم کہتے ہیں تربیت دینا, اس کی اجازت ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ مزید چند باتیں اگر آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کھیتوں میں زہریلے سپرے کیے جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ پرندے مرتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے اور خلاف قانون ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری فارمنگ جو ہوتی ہے اس میں بھیڑ, بکری, مرغیوں پر ظلم کیا جاتا ہے. پالتو جانور رکھ کر ان کو صحیح طریقے سے خوراک نہیں دی جاتی. بازار میں مرغیوں کو گرم پنجرے میں بند رکھنا, یعنی ان کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا ایسا انتظام نہیں ہوتا. اب دیکھیے, آپ کسی پنجرے کو دیکھیے, جب وہ مرغیاں جا رہی ہوتی ہیں کسی دکان پر یا کسی جگہ پر, ان کو کس طریقے سے انہوں نے ایک پنجرے میں ڈالا ہوتا ہے. اور قربانی کے جانوروں کو دھوپ میں باندھ دینا, یہ بھی زیادتی. ویسے بھی جانور کو دھوپ میں نہیں باندھنا چاہیے گرمیوں میں, تو اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. اب جو اسلامی سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, تو چند اقدامات میں یہاں پر اس کے بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خوراک یہ لازمی ہے جانوروں کے لیے, اور پھر اینیمل رائٹس ایکٹ جو ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے. اور پھر پراپر مینجمنٹ جانوروں کے لحاظ سے, یعنی قربانی کا موقع ہو یا غیر قربانی کا موقع ہو, وہ پراپر مینجمنٹ ان کے لیے ہونی چاہیے. اچھا, چڑیا گھر, زو بنایا جاتا ہے, وہاں پر ایک بہتر ماحول اور ایک اچھا ماحول. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں تو آپ دیکھ ہی نہ سکیں ان کو, صحت کے لحاظ سے بھی, اور صفائی بالکل نہ ہو, ایسا ماحول ہو. تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ جانوروں کو لانا لے جانا, اس کا بہتر انتظام کیا جانا چاہیے. اور پھر خاص طور پر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, وہ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر جو ہمیں نظر آتے ہیں جانور, تو ان کے بارے میں بھی کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو ان کے حقوق کا خیال جس کے مطابق رکھا جائے, ان سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے. یہ جو کچھ بھی میں نے آج کی دنیا کے لحاظ سے بیان کیا ہے ناظرین کرام, یہ سب کچھ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, سیرت کی روشنی میں, اور صحابہ کی
کہ جو آثار ہیں اور صحابہ کا جو کردار ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ اس کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آج کوئی قانون بنتا ہے یا بن چکا ہے یا مہذب دنیا میں موجود ہے، وہ کوئی خلاف اسلام نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج اس موضوع پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، تو وقفے کے بعد ہم ایک کتاب پر معمول کے مطابق بات کرتے ہیں، تو ایک نئی کتاب پہ آج ہم بات کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ایک کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ کتاب بہت اہم ہے۔ انگلش سے ترجمہ ہے یہ کتاب، اور اسے ادارہ فکر جدید نے ہی شائع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کتاب کی زیارت کر لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے جنوبی ایشیا میں مذہبی شناختوں کی تشکیل، بریلوی دیوبندی نزاع کا تاریخی مطالعہ۔ یہ اس کتاب کا عنوان ہے۔ یہ اصل ایک انگلش کتاب ہے کہ جس کا یہ ترجمہ ہے، اور اس کتاب کا نام ڈیفینڈنگ محمد ہے۔ یہ کتاب ترجمہ کی گئی، اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے، تحریر کا جو اسلوب ہے وہ تحقیقی ہے۔ یعنی اس میں یہ فیصلہ نہیں ہے کہ بھئی کون سا مسلک، کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا باطل ہے، یہ بحث اس میں نہیں ہے۔ یہ اس وقت کے حالات کا جائزہ ہے۔ یعنی جب انگریز آ رہا تھا اور مغلیہ دور ختم ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد جو مسلم علماء اس حوالے سے جو ان کا کردار تھا اور جو وہ اس وقت سوچتے تھے، تو اس وقت جو اختلافات پیدا ہوئے علماء کے درمیان، پھر اس سے یہ جو فرقے اور مسالک وجود میں، خود اہل سنت میں پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو لہٰذا یہ کتاب اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ یہ جو کاپی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، یہ میری اپنی یعنی کاپی ہے۔ میں نے اس کا تھورولی اس کا مطالعہ کیا، اور اس پر میں نے جو حاشیے اور نشانات جو لگائے جاتے ہیں وہ میری اس کتاب پر ہے۔ خاص طور پر میں اس لیے یہ یہاں پر لایا ہوں۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے مذہبی معاشرے کی تشکیل کے متوازی تصورات، اور پھر اس میں یہ ساری بحث ہے کہ نوآبادیاتی ہندوستان کے ابتدائی عہد میں حاکمیت اعلیٰ کے سوال پر غور و فکر، حاکمیت اعلیٰ کا بحران، اور پھر اس وقت جو چونکہ نوآبادیاتی جسے نیو کلونیلزم جس کو کہا جاتا ہے، جو انگریز کا ایک نظام تھا خاص طور پر ان علاقوں کے لیے، تو یہ ان حالات میں اور اس ماحول میں جو صورتحال مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اس میں اللہ کی ذات پر، توحید پر، قرآن پر گفتگو ہوئی ہے، اختلاف بھی ہوا ہے، مناظرے بھی ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نہیں۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو مختلف عقائد اور نظریات وجود میں آئے، وہاں سے پھر یہ بحث کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کتاب میں اسی کو ہی بیان کیا گیا کہ کیا حالات اور کیا اس وقت تصورات تھے، اور کس طریقے سے علماء ان مسائل پر آپس میں الجھے یا آپس میں مناظرے ہوئے یا آپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگائے گئے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ کتاب پڑھنے والی کتاب ہے، خاص طور پر جو محقق ہے، جو صاحب علم ہے، جو طالب علم ہے، اس کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اب دیکھیے کہ حاکمیت اعلیٰ اور عقیدہ توحید کا احیاء، یہ تیسرا باب ہے۔ پہلا جو باب ہے اخلاقی اصلاح کے امکانات اور درپیش خطرات، چوتھا باب ہے سیاست شرعیہ پر، اور پانچواں مسئلہ شفاعت پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے وہ متحارب مذہبی بیانیے ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے سے جو الجھے، یعنی مختلف مذہبی بیانیے جو ایک دوسرے کے مقابل آئے، ایک دوسرے سے اختلاف کیا، پھر
انہی بیانیوں کی نیریٹیو کی بنیاد پر پھر آپس میں مناظرے ہوئے۔ استعماری طاقت کے سائے میں اصلاح مذہب، یہ دوسرے حصے کا چھٹا باب ہو جاتا ہے۔ قانون، حاکمیت اور شرعی عمل کی حدود، یہ ساتواں۔ آٹھواں ہے احیاء توحید کے لیے نیکی کی ممانعت۔ مسئلہ عید میلاد النبی آپ جانتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہاں پر جو آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، یہ اختلاف کی اصل میں بنیاد یہاں سے شروع ہوئی، جو اس کتاب میں انہوں نے پوری اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلک ہے وہ میلاد مناتا ہے، دوسرا مسلک اس کے خلاف اس کو بدعت کہتا ہے، تو یہ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مذہبی اصلاح کے دیوبندی تصور پر بریلوی علماء کی تنقید، یہ 9واں باب ہو جاتا ہے۔ 10ویں میں دیوبندی بریلوی مشترکات کو بیان کیا گیا، اور 11ویں باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب۔ آپ جانتے ہیں علم غیب پر بھی ہمارے ہاں بہت مناظرے ہوئے اور بہت بحث کی گئی۔ دیوبند علماء کی کتابیں ہیں ان میں بھی، اور پھر اسی طرح مقابلے میں بریلوی ہیں ان کی کتابوں میں بھی، اور بڑے بڑے جید علماء نے ان موضوعات پر بحثیں کی ہیں۔ امکان کذب کا مسئلہ یا امکان نظیر کا مسئلہ ہے یہ بھی، اور آخری جو ہے دیوبندی فکر کے داخلی تنازعات، یہ آخری باب ہے۔ اور یہ اس میں اور یعنی کیونکہ صرف یہ نہیں کہ دیوبند علماء کے درمیان اندرونی داخلی اختلافات، بلکہ ہر مسلک میں، ہر فرقے میں پھر آپ کو اسی طریقے سے اختلافات نظر آتے ہیں کہ ایک تو اختلاف وہ ہے جو بین المسالک ہے، ایک اختلاف وہ ہے کہ جو خود مسلک کے اندر کے جو علماء ہیں اسی مسلک کے، ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے اور ایک بڑا طویل موضوع ہے، تو یہ کتاب ہے کہ جو خاص طور پر اہل علم کے لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔